غاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسانیت پہلے ہے یا مذہب؟ آج کل یہ نعرہ جو بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، یہ اہل مغرب کی طرف سے یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور بہت سے سیاسی، سماجی، فلاحی اور NGOs کی طرف سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہے اور اس کے بعد مذہب ہے۔ پھر اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ انسانیت جو ہے، تمام انسان ہونے میں برابر ہیں، جبکہ مذاہب جو ہیں ہر ایک کے مختلف ہیں، لہٰذا انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ دراصل یہ اسلام پر اعتراض ہے، اور اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں کم کرنے کے لیے یہ چیز بلند کی جاتی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، آپ مسلمان ہوں نہ ہوں، اسلام ایمان آپ لائیں نہ لائیں، اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں، اور یہ کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا آج کے دور کا ایک بہت خوش نما ایک نعرہ جو ہے وہ مارکیٹ میں لگ رہا ہے۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا نعرہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کی خدمت یہ سب سے بڑا ان کا نعرہ ہے، اور انسانیت سب سے پہلے ہے اور مذہب اس کے بعد ہے۔ تو میرا سیدھا سا ان کو سوال یہ ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، یا انسانیت کو بنانے والا جو رب ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ پہلے ہے؟ ظاہر ہے کہ انسانیت کو بنانے والے جو رب ہیں اللہ رب العزت، ان کے ساتھ ایک انسان کا تعلق پہلے ہے، اور انسانیت کا جو آپس میں جو تعلق ہے وہ بعد میں ہے۔ اتنی بات سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور اسلامی تعلیمات کے اندر جہاں بہت سی چیزیں آتی ہیں ان میں انسانیت کی تعلیم یہ بھی دین اسلام کا ایک جز ہے، جیسے عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور اسی طرح یہ تمام دین اسلام کے امور اور پہلو ہیں، تمام امور پر اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ ایسے ہی حقوق العباد، اسی کو ہم انسانیت کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کے حوالے سے بڑی اپنی واضح اور شاندار تشریح پیش کی ہے۔ حقوق العباد میں انسانیت ہی تو ہے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، مسلموں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، اسی کا نام تو انسانیت ہے۔ اور یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلام نے ہی تو دراصل ہمیں انسانیت سکھائی ہے، انسانیت بتائی ہے۔ اسلامیت کا حقیقی پیغام اگر کہیں ملتا ہے تو وہ اسلام میں ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 67 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو ایک اعزاز دیا، ایک مقام بلند عطا کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ انسانیت کو پروموٹ کیا ہے، انسانیت کو ایک پروٹوکول دیا ہے، انسانیت کو ایک مقام بلند اور ایک شرف بخشا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈالا، ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا، ایک خوبصورت شکل میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو وجود بخشا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ نبوی تعلیم اور حضور علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس میں حقیقی انسانیت کا پیغام ملتا ہے۔ جتنا اعزاز اسلام نے انسانیت کو دیا ہے، اتنا اعزاز دنیا کے کسی اور فرقے نے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اتنی بات خوب سمجھ لیں۔ اب ایک غیر مسلم پر اگر ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت محمدی ہونے کے ہم پر لازم ہے کہ اس ظلم کو روکیں، چاہے وہ مظلوم کافر ہو، فاسق ہو، یا وہ یہودی ہو، یا وہ عیسائی ہو، دنیا کا کسی طبقے سے اس مظلوم کا تعلق ہو، بحیثیت محمدی، بحیثیت مسلم ہونے کے ہم پر شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے۔ اس سے بڑی انسانیت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا انسانیت کا پیغام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا انسانیت کا درس کیا ہوگا؟ یہ نبوی تعلیمات ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ انسانیت کی اگر تعلیم کہیں ملتی ہے تو وہ مذہب اسلام میں ملتی ہے۔
ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، کہ مدد کر اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ اب مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم آدمی کی مدد کرنی چاہیے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم سے جا کے کہہ دو کہ اس دھرتی پر ہم آپ کے اس ظلم کو نہیں چلنے دیں گے، یہ ہے انسانیت، یہ ہے نبوی تعلیمات، یہ ہے اسلام کا حقیقی انسانیت کا پیغام، کہ اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام اس دین اسلام کے اندر ظالم کی بھی مدد اور نصرت کر رہے ہیں، کہ اس کے ظلم سے اس کو روک رہے ہیں کہ آپ کا ظلم ہم اس دھرتی پر نہیں چلنے دیں گے۔ کسی بھی جاندار پر جو آپ ظلم کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق انسانیت سے ہو، اس کا تعلق حیوانیت سے ہو، اس کا تعلق درندوں سے ہو، پرندوں سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، ہر وہ چیز جو جاندار ہے اگر اس پر کوئی ظلم کرے گا تو مذہب اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اس ظلم کو روکیں۔ یہ ہے انسانیت۔ اب ہمیں کوئی یہ چورن نہ دے کہ انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ اسلام نے ہمیں صحیح، واضح، دو ٹوک الفاظ میں انسانیت سمجھائی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانیت کے معیار پر ہماری اخروی زندگی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ خالی انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر ہمارا صرف انسانیت سے تعلق ہو، اس بنیاد پر ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی جو سورہ کہف ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے تمام اعمال ضائع کر دیے گئے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ تو گمان کر بیٹھے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کے تمام اعمال رائے گاہ ہو گئے، بیکار ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی آخرت میں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر صرف انسانیت کی بات کریں گے، اسلام اور ایمان کی بات نہیں کریں گے۔ تو ان کی خالی انسانیت کی بات کرنا، اسلام اور ایمان کی بات نہ کرنا، اللہ رب العزت کی توحید، اس کی الوہیت کی بات نہ کرنا، یہ ان کو آخرت میں کامیاب نہیں کرے گی۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا جو رب ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اخروی، ابدی اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے انسانیت کے ساتھ ساتھ ایمان، اسلام اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کے تمام اعمال ناکام ہیں۔ ایسے ہی سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے لوگ قیامت کے دن تھکے ہارے اپنے اعمال کے ذریعے، دنیا میں اتنے اعمال کر کے اب تھکے ہارے جب وہ قیامت میں آئیں گے، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے۔ دنیا میں اتنے اعمال کیے، وہ سمجھ رہے ہوں گے ابھی تو ہمارے آخرت میں بڑے بڑے محلات اور بڑے انعامات اور اعزازات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے، لیکن ان کے تمام اعمال رب کی اللہ رب العزت کی لسٹ کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا ایمان نہیں تھا، اللہ رب العزت کو انہوں نے بحیثیت خدا تسلیم نہیں کیا، رب کی ذات پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانیت کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی تمام تر اچھے کام کر لیے لیکن آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو ایسے اعمال کی رب کو ضرورت نہیں، اور ایسے اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اسلام کے پرچم کے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر آپ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی تو وہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی، یہ انسانیت تھی۔ ایسے ہی ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، کھانا پینا نہیں دیا، اللہ رب العزت نے جہنم میں پھینک دیا، یہ انسانیت ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہلے ہے، مذہب اسلام پہلے ہے، اور انسانیت اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔